آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، سورج آسمان میں 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل سفر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان یعنی 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹس کا قافلہ اسی رفتار کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور بالکل پرفیکٹ کیلکولیشن، اسپیڈ اور روٹیشن۔ غرض کے سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پرفیکٹ کیلکولیشن کا ذکر فرمایا ہے کہ سورج، چاند، ستارے ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ دوستو، یہ انفارمیشن ہمیں 1400 سال پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما دی ہے کہ ہر ایک چیز آسمان میں بالکل پرفیکٹ کیلکولیشن سے چل رہی ہے۔ اور اس بات کا علم ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ تمام چیزیں خود بخود آسمان میں سفر کر رہی ہیں اور ان کا کوئی چلانے والا نہیں، اور پوری کائنات کا ڈیزائن تو ہے لیکن اس کائنات کا ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سائنسدانوں کے مطابق یہ پوری کائنات بگ بینگ یعنی ایک دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی، لیکن اس دھماکے کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دوستو، سائنسدان 19ویں صدی سے پہلے تک یونیورس کے متعلق بنیادی سوالوں کو کھوج رہے تھے، اور 19ویں صدی سے پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ یونیورس ہمیشہ سے یوں ہی اور اسی طرح سے موجود ہے، اس کا سائز فکسڈ ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ مگر 1912 میں ایک امریکی ایسٹرونامر وسٹرو سلفر نے ایک ایسی کھوج کی جس کی وجہ سے اس کائنات کے متعلق سوچ اور ریسرچ کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ وسٹرو نے یہ بات نوٹس کی کہ کائنات میں کہکشائیں یعنی گیلیکسیز زمین سے دور جا رہی ہیں، اور یہ آبزرویشن پہلی بار ایکسپینڈیبل یونیورس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اور پھر 1916 میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ یہ کائنات اپنے چاروں طرف ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اسی طرح آئنسٹائن کی لا آف گریویٹیشنل تھیوری کو دیکھتے ہوئے جان لیمیترے نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، یہ تو ایک بہت بڑے دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی، اور تقریباً 14 ارب سال سے یہ کائنات پھیل رہی ہے، اور کہکشائیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت تیزی سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جان لیمیترے کو ہی فادر آف بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اب دوستو، وسٹرو، آئنسٹائن اور جارج لیمیترے کی تمام ریسرچ کی تصدیق ایک بہت بڑے ماہر فلکیات جن کا نام ایڈون ہبل ہے، انہوں نے 1929 میں اس بات کی تصدیق کی کہ کہکشاؤں سے آنے والی روشنی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہکشاؤں یعنی گیلیکسیز کی پوزیشن فکس نہیں ہے، بلکہ ان تمام کی رفتار ایک جیسی ہے۔ یعنی 1929 میں ہبل نے اس بات کی تصدیق کی ہماری یہ کائنات بہت وسیع ہے اور یہ مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور ایڈون ہبل کی یہ تحقیق ایسٹرونومی کی تاریخ میں ایک بہت بڑی کامیابی مانی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تمام تحقیق جنہوں نے کی وہ سب کے سب کافر تھے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کو آسان ہے۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، اور پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دوستو، یہ آیات اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں کافر ہی کائنات کے رازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے 1940 میں سائنسدانوں نے ایک ایسی دوربین بنانے کی ابتدا کی جسے خلا میں بھیجا جا سکے تاکہ اس کائنات کے رازوں کو قریب سے دیکھا جا سکے۔ اس لیے دوستو، ایک بہت بڑی دوربین ایڈون ہبل کے نام سے بنانا شروع کی گئی، جس کو تیار ہونے میں 50 سال کا عرصہ لگا، اور آخر 24 اپریل 1990 کو یہ ہبل ٹیلی اسکوپ زمین کے مدار پر کامیابی سے چھوڑی گئی، اور اس ٹیلی اسکوپ نے کائنات کے ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا کہ جن رازوں کے بارے میں ذکر قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ہی فرما دیا گیا ہے، جبکہ 1400 سال پہلے کسی بھی قسم کی دوربین موجود ہی نہیں تھی جس سے آسمان کو آبزرو کیا جا سکے۔ اس بارے میں تو وہی بتا سکتا ہے جو اس پوری کائنات کا کریٹر ہے،
جس نے یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ سورہ الداریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آسمانوں کو ہم نے طاقت سے پیدا کیا اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جبکہ یہ بات ایڈوین ہبل نے 1929 میں اپنی تھیوری ایکسپینڈیبل یونیورس میں دنیا کو بتائی تھی۔ اور دوستو آپ دیکھیے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ہی ہماری کائنات کے متعلق ایسی معلومات فراہم کر دی گئی ہیں جسے آج جا کر سائنس پروف کر رہی ہے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں؟ وہ ہی سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ پوری کائنات ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن فیکون کی محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔